کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہوگا, کیا سستا ہوگا, کیا مہنگا ہوگا, اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا سال ایک سخت سال ہوگا عوام کے لیے, اس کے حوالے سے بات کرنی ہے ہمیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما جناب سلمان مجاہد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو اگر میں ایم کیو ایم کے حوالے سے ہی بات کروں کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ اس بات پر شور کیا ہے اور اپنی آواز بلند کی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور مہنگائی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جانا چاہیے. لیکن اب جو مہنگائی کی جو لہر ہے جس کے اندر 60 روپے پیٹرول بڑھا دیا گیا اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہر چیز اس سے کنیکٹڈ ہے, تمام چیزیں بڑھ گئی ہیں, بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے, اس پر ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی اتنا زیادہ آواز بلند نہیں کی گئی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, جب پاکستان میں اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں یا اس قسم کی مہنگائی ہوئی ہے, کسی بھی قسم کا اضافہ ہوا ہے, تو ایم کیو ایم نے ہمیشہ اس پہ اپنی صدائے احتجاج بلند کی ہے. اور اس دفعہ بھی ایم کیو ایم نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا اور وزیر اعظم کو کمیونیکیٹ بھی کیا کہ اس اضافے کو واپس لیا جائے. لیکن کہتے ہیں کہ حالات و واقعات ہم سب کے سامنے ہیں کہ پچھلی حکومت جو کہتی تھی کہ ہم پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے ہیں, پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائیں گے, لیکن جو انہوں نے اعلان کیا تھا, جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی پیسے نہیں رکھے گئے تھے. اس کے بعد جب یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ پیٹرول کو روکنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ سب کے سامنے تھا کہ آئی ایم ایف نے جو معاملات تھے, جو فائنینشیل جو ڈیل تھا, اس کو ری شیڈول کرنے سے انکار کر دیا تھا. تا وقت یہ کہ آپ پیٹرول کی پرائسز نہ بڑھائیں. یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو رپورٹ بھی ہوا پورے میڈیا پہ کہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا شوکت ترین صاحب نے جا کے کہ ہر مہینے جو ہے 4 روپے ہم پیٹرول پرائسز پہ بڑھائیں گے. ہر مہینے 4 روپے سر بڑھتے تو جون تک جو ہے, جون سے اگر آپ بڑھانا شروع کریں ابھی بھی, یعنی کہ 6 مہینوں میں اگر 4 روپے بڑھائے جائے ہر مہینے تو 24 روپے بڑھتے ہیں, تو 60 روپے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں, بہت زیادہ ہے منگل والا صاحب. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس حکومت کو بھی بڑھانا تھا تو مہینے میں یا 15 دن میں بڑھاتے اور 4 روپے 5 روپے اس طرح کر کے بڑھاتے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملتا اور لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ بوجھ اٹھانے کا موقع ملتا. میں تو یہ کہہ نہیں رہا, میں نے تو اس مہنگائی کے خلاف اور اس پیٹرولیم پرائسز کے خلاف ٹویٹس بھی کیے ہیں, اپنا ویلاگ بھی کیا ہے, بھرپور احتجاج کی آواز بھی بلند کی ہے. لیکن آج کا جو بجٹ جی آج جو بجٹ آنا ہے اس کے حوالے سے تجاویز دی ہیں ایم کیو ایم نے. بالکل, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیٹرولیم پرائسز کو اگر کم کیا جا سکتا ہے تو فیل فور کم کیا جائے اور عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے. ہاں, آج بجٹ کی بات ہے تو بجٹ کا میں بتاؤں کہ مجھے یہ لگتا ہے اور جو رپورٹس ہیں, جو سورسز بتاتی ہیں کہ یہ بجٹ بہت ہی سخت ہوگا اور اس بجٹ کو جو ہے اس کے بعد شاید مہنگائی کا اور بڑا طوفان آئے, شاید پیٹرولیم پرائسز کو اور بڑھانا پڑے. ہم نے اپنی تجاویز یہ دی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غریب طبقے کو, مڈل کلاس طبقے کو ریلیف دینے کے اقدامات کیے جائیں. زیادہ سے زیادہ جو امیر طبقہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے, اس پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے. تنخواہ دار طبقے سے ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا جائے. عوام کی بھلائی کے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, غریب لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو ہے اس بجٹ میں جو ہے اقدامات کیے جائیں. یہ ایم کیو ایم نے تجاویز پیش کر دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ بھائی اس راستے پر ہمیں جانا چاہیے جس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریلیف ہو, لیکن ظاہر ہے بجٹ جو ہے وہ جب آئے گا, ہم سب یہ سننے میں بھی آ رہا ہے ہم سب کے, اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بھائی یہ بجٹ ہوگا تو سخت. اب جب سخت بجٹ آئے گا تو اس کے بعد ایم کیو ایم کا لایا عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی یا پھر جس طریقے سے پچھلی حکومتوں کے حوالے سے بات ہوتی رہی اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ سخت تنقید کی اور الگ بھی ہوئے انہی معاملات پر, تو آپ لوگ ساتھ ہوں گے یا پھر الگ ہونے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں کے ہمارے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کے 2-3 بیانات آن ریکارڈ ہیں اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار بھرپور طریقے سے کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اب سخت بجٹ جو آنا ہے وہ پچھلی حکومت کا ماشاءاللہ خمیازہ ہے جو اس کو سر پچھلی حکومت کے تو اقتصادی سروے کے نمبرز بتا رہے ہیں کہ معاملات اچھے چل رہے تھے، 6% گروتھ تھی. سر اچھے چل رہے تھے لیکن شاید وہ کاغذوں میں اور وہ کیا کہتے ہیں فیگرز کا ہیر پھیر تھا. اب جب حقیقی صورتحال سامنے آئی ہے تو اس سے لوگوں کے جو ہے وہ چیخیں نکل گئی ہیں کہ یعنی اکنامک سروے پہ ہم یقین نہ کریں. سر میرے خیال میں تو فیگرز کا اور لفظوں کا ہیر پھیر ہے اور گورکھ دھندا ہے. بالکل وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن جو حقائق جو سامنے آئے جو ایز اے شہری جو ایز اے پارلیمنٹرین میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ معاملات بہت گمبھیر ہے اور مہنگائی کے حوالے سے اور جو شرائط جو معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے گئی ہے پچھلی حکومت اس نے تو تباہی کر دی. اور آج آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کا آقا بن کے بیٹھ گیا. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ماہدی خان صاحب کی حکومت کر رہی ہے اس سے تو جو ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی تو غلام ہے. مطلب اس غلامی کی وجہ سے آپ لوگ ہٹے اور ابھی بھی ہم غلامی میں ہی ہیں تو فرق کیا پڑا؟ نہیں سر دیکھیں لائحہ عمل تو بنایا جائے گا نا اس کے اوپر. اب کتنا یہ ریلیف دیتے ہیں عوام کو کتنا ریلیف نہیں دیتے. ہمارا تو یہ ہے کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں, آپ جو ہے عمرہ پہ ٹیکس لگائیں, آپ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس پہ ٹیکس لگائیں. ابھی دیکھیں جو سبسڈی دی جا رہی تھی پیٹرولیم ڈیزل پہ اس پہ جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے کہا کہ 135 ارب روپے جو بے نظیر پروگرام کے تھے وہ ہم نے یہاں پہ دے دیے. اگر آپ کو بڑھانا ہی تھا تو آپ شروع میں آ کے بڑھا دیتے اور اتنا نہ بڑھاتے جتنا کہ آپ نے 2 ہفتے میں 60 روپے بڑھا دیے. یقین جانیے کہ آپ عام آدمی کو تو چھوڑیے, ہم جیسا بندہ بھی جو ہے گاڑی کھڑی کرنے پہ مجبور ہو گیا. ہم بھی بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی پہ آ گئے اور شاید وہ ہفتے میں ہم 2 دن استعمال کر رہے ہیں یا پھر کسی اور طریقے سے جا رہے ہیں کوٹ وغیرہ. پریشان سب ہیں, ایسا نہیں کہ پریشان نہیں ہے. تو اس حکومت کو چاہیے کہ امیروں کو سبسڈی دینے کی بجائے, امیروں کو ریلیف دینے کی بجائے جو ارب پتی ہیں کروڑ پتی ہیں ان سے نکلوائیں, ان سے ٹیکس لیں, ان سے کہیں بھائی ملک پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, ملک پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہے, آپ نے اسی ملک سے کمایا ہے, اسی ملک کو آپ کی ضرورت ہے آپ دیجیے. اب آپ غریب لوگوں پہ, مڈل کلاس لوگوں پہ, تنخواہ دار لوگوں پہ اگر ٹیکس کا بوجھ ڈالتے جائیں گے تو وہ تو بیچارے ویسے ہی غربت کی چکی میں پس چکے ہیں, وہ مزید کتنا بوجھ برداشت کریں گے. اس لیے آپ اس معاشرے میں دیکھیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں پھر خود مر رہے ہیں, بھوک کے مار رہے ہیں. یہ بھوک اور ننگ کا ناچ یہاں پر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو اس چیز کو نکالنا ہوگا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جائیں صحیح معنوں میں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کر لیں, امریکہ تو کوئی غلامی نہیں رہے گی نا, پھر تو ساری عالمی طاقتوں کی غلامی سے اگر ہم نکل جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی غلامی ختم ہو جائے گی. پاکستان میں سب کچھ ہے, سارے ریسورسز ہیں, لیکن ہماری ول نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکلنا چاہتے, ہم شکنجے سے نہیں نکلنا چاہتے, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ایم کیو ایم نے پہلے بھی اپنی آواز اٹھائی ہے, اب بھی اپنی آواز اٹھائی ہے, اور آگے اگر بجٹ میں ایم کیو ایم کے تجویز کردہ اقدامات پہ اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا, ان کے تجاوز کو نہیں شامل کیا جاتا تو ایم کیو ایم کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے.